آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر آن، ہر لمحہ، ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کو جس قدر جتنے بھی مسائل آئیں گے، سارے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے۔ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اسوہ ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، اس حقیقت کا اعتراف مسلمانوں کو تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اپنوں سے پہلے غیروں نے کیا۔ اس وقت جو یہود و نصارہ تھے، مشرکین تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخرا۔ کتنی معمولی سی بات، کتنی معمولی بات ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف اللہ رب العالمین ایک غیر سے کرا رہا ہے۔ ایک یہودی کی زبان سے اس حقیقت کا اعتراف اللہ نے کرایا، حالانکہ اس کا مقصد مذاق اڑانا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ چیز معمولی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہا کہ اے سلمان، تمہارے نبی نے تم کو ساری چیزیں سکھا دی ہیں، یہاں تک کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ کتنی معمولی سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ بھی تعلیم دی کہ ہمیں کس طرح سے جانا چاہیے، کس طرح سے ہمیں بیٹھنا ہے، کس طرح سے جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے، پڑھ کر جائیں گے اس کے فائدے کیا ہوں گے، نکلتے ہیں جب وہاں سے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی، اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس دعا کے پڑھنے کے فوائد کیا ہے، کتنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے، تصور کیجئے، کوئی سا انسان جتنی حالتوں میں رہ سکتا ہے، جتنی حالتوں میں انسان رہ سکتا ہے، ساری حالتوں کے لیے دعائیں ہیں، ساری حالتوں کے لیے دعائیں۔ چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، ساری چیزوں کے لیے دعا۔ سوتے سوتے بیچ میں آنکھ کھل گئی تب بھی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں چھوڑا، ساری رہنمائی ہمارے لیے رکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس بات کو ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامل اسوے کو ماننے میں میری اور آپ کی بھلائی ہے، میری اور آپ کی اخروی بھلائی ہے، دنیاوی بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامل اسوے کو کامل طریقے سے ماننے میں اسوہ بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان سنت کے تعلق سے غلط فہمی میں شکار ہے، غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں آج ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کامل کو ہم نے بانٹ کر رکھ لیا۔ تو یہ سنت لے لے، میں یہ سنت لے لیتا ہوں، تو اس پر عمل کر لے، میں اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ اب میں جس پر عمل کر رہا ہوں وہ دوسرے نے نہیں کیا، وہ کافر ہو گیا، وہ سنت کا مخالف ہو گیا۔ یہ باتیں ہو گئی۔ کسی نے کسی چیز کو پکڑ لیا ہے، کسی نے کسی چیز کو، اب جو جس نے اس کو پکڑا ہے اگر وہ دوسرا نہ کرے، مثلا میں اپنی آنکھوں دیکھی بحیثیت امام میں دیکھتا ہوں، وہ بات بتلا رہا ہوں۔ ایک شخص رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا ولک الحمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابی نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، لیکن ان کے بولنے کا جو انداز ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس پسند فرمانے کو اس بندے نے اس قدر پسند کیا کہ پوری مسجد گونج رہی ہے۔ ایک سنت پر عمل، ہزاروں سنتیں اس کی زندگی سے غائب ہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ کسی ایک سنت پر عمل کر لینا، ہزاروں سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ فتنہ ہے۔ یہ سنت کا متبع سنت نہیں کہلائے گا ایسا شخص، ایسا شخص متبع سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ دیکھیے کتنی چیزوں پر محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی ایک چیز پر محیط نہیں ہے، صرف لباس پر محیط نہیں ہے،
صرف داڑھی پر محیط نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف نماز کے حد تک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, ان ساری چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محیط ہیں. اگر کوئی حقیقی طور پر متبع سنت رسول ہونا چاہتا ہے, بننا چاہتا ہے, تو ان پانچوں چیزوں پر محیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے عمل پیرا ہونا ہوگا, تب جا کر وہ متبع سنت کہلائے گا. معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے عقائد اچھے ہیں, ہماری عبادتوں میں فطور ہے. ہماری عبادتیں اچھی نہیں ہیں, اگر عبادتیں اچھی ہیں تو عقائد میں فطور ہے. اور یہ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آپ نظر دوڑا کر دیکھیے, آپ نظر دوڑا کر دیکھیے, جن کے عقائد بہتر ہوں گے ان کی عبادتوں میں فطور ہوگا. دن بھر میں ایک ٹائم کی نماز پڑھ لی, بہت بڑی بات ہے, فجر کی تو غائب ہی ہوتی ہے. عقائد اچھے ہیں, اسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. عقائد اچھے ہیں, عبادات خراب ہیں, عبادات اچھے ہیں تو عقائد خراب ہیں. اور اگر اللہ ماشاء اللہ عقائد اور عبادات دونوں صحیح ہیں, واللہ اخلاق اچھے نہیں ہیں. اخلاق اچھے نہیں ہیں, عقائد بھی بہتر ہے, عبادات بھی بہتر ہے, اخلاق اچھے نہیں ہیں, زبان اچھی نہیں ہے, بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے, باہر مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد میں رہتے ہوئے بھی سیاست بازی, باہر نکلنے کے بعد گالی گلوچ, یہ اخلاق نہیں ہے. یہ معاملہ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خدا را سمجھو, تعلیمات کو سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مدعے پر نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے, ایک مدعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احاطہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, ان ساری چیزوں پر محیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اگر عمل پیرا ہونا ہے, متبع سنت رسول کہلانا ہے, تو ان پانچوں چیزوں کا جو احاطہ ہے ہمارے ذہنوں میں سنت کا وسیع مفہوم ہونا چاہیے. چند چیزوں کو پکڑ لینا, پھر جو میں جن چیزوں پر عمل کر رہا ہوں وہ سامنے والا اگر عمل نہ کرے, جاہل کہنا, علم سے وابستگی نہیں کہنا, اس کی برائی بیان کرنا, اس کو کافر کہنا, اس کو سنت کا مخالفت کرنے والا کہنا, یہ خدا را غلط ہے. یہ جانتے ہیں کس کی روش ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے. اللہ اکبر. یہود کیا کہتے تھے؟ لیست الیہود علی شیء, یہودیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں, بس جنت میں جائیں گے تو یہودی ہی جائیں گے. اور یہی بات نصارہ کہتے تھے, لیست النصارى علی شیء, نصارہ بھی یہی کہتے تھے, ہم سے بہتر کون ہے, ہم ہی جنت میں جانے والے. اب یہی بات ہمارے اندر بھی ہے کہ بھئی میں بہتر ہوں, میں جنت میں جانے والا ہوں, دوسرے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, میں ہی جنت میں جانے والا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق نبوی ہے ہی نہیں. اسی لیے جانتے ہیں ہم حق پر ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں ہم حق پر ہیں, لیکن ہمارا اس حق کا نعرہ بالکل بے دم ہے کوئی دم اس نعرے میں کہ ہم حق پر ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی اچھی نہیں ہے, ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ہماری باتوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہماری مسجدوں میں کوئی بھول کر بھی بھٹکتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ہماری مسجد کے اندر ایک شخص جو کہ احناف مسلک حنفی سے تعلق رکھنے والے بیچارے مسجد میں آ گئے. اب ہماری مسجدوں کا تعلق یہ ہے کہ جس نے پیر نہیں ملایا اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر ملاتے. بیچارہ بھولے سے آ گیا, اس کو پوری نماز میں پریشان کر کے رکھا, پیر ہٹا رہا ہے, آپ ملا رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. اب اسے کیا معلوم ہے؟ آپ تو سنت پر عمل کر رہے ہیں, اس کو بیچارے کو بتایا ہی نہیں گیا ہے, وہ کیا عمل کرے گا اس پر؟ اس کو زبردستی ملا رہے, دوبارہ مسجد آئے گا. وہ اخلاق نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کیسی تھی, خدا رنگ چیزوں کو سمجھیے. ہماری دعوت حق ہونے کے باوجود بھی بے دم ہے, اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احاطہ جو ہے بہت بڑا